عزیزان گرامی، مجھے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کی مجلس کی اہمیت، اور یوں تو ہر مجلس کی اہمیت ہے، مگر یہ چہلم ہے، یہ چہلم سے پہلے کی مجلس نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت حدیث کے اعتبار سے بھی، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں بھی، اربعین کے دن امام کو سلام کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ سلام کرنے آئے ہیں۔ زیارت اربعین زیارت مسنون اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ بھی زیارت ہے، یہ بھی امام کو سلام کرنے کے لیے مجمع جمع ہے، اور مومن کی چند نشانیوں میں سے ایک نشانی چہلم کے دن حسین کو سلام کرنا ہے۔ تو ذہن میں رہے کہ امام حسین نے شعور کو ہمارا بلند کیا ہے، اور بصیرت بڑھانے کی ضرورت ہے عزیزو۔ بصیرت کہتے کسے ہیں؟ مجھے 2-4 منٹ دے دیجئے اس بات کو روشن کرنے کے لیے۔ یہ لفظ بہت سنا گیا ہے، بہت بولا جاتا ہے، بصیرت کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جو چشم سر سے دیکھتا ہے وہ صاحب بصر ہوتا ہے، اور جو چشم جان سے دیکھتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ جب ہماری آنکھیں، دل کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں، جب ہمارے اندر سے نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ بصیرت کا عنوان ہوتا ہے۔ اور آنکھیں تو بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں، اور نبی سے بھی اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں جی اور تمہیں پہچانتے نہیں ہیں؟ تو دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو نظر نہیں آ رہا، سامنے رکھی بھی ہوتی ہے چیز، انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو دل کی آنکھیں ہیں اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ بصیرت عزیزان گرامی حاصل کرنا آج ہر دور سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے فہم کو بلند کرنا، یہ اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ بنانا اور بات ہے، نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بنانا اور بات ہے۔ ہمیں اخبار کی سرخیوں سے نظریہ نہیں بنانا، بلکہ قرآن اور مولا علی کے کلام پڑھ کر اپنے نظریے بنانے۔ تو ہم وہ کیسے کیا کریں کہ ہماری اندر کی آنکھیں کھل جائیں، ہماری دید صاحب بصیرت ہو جائے؟ کیا کریں؟ مولا علی نے ہمیں 3 نسخے دیے ہیں کہ یہ 3 طریقے اپنا لو، تم صاحب بصیرت ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا طریقہ جو مولا علی نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ من سمع و تفکرا، جو سنے اور سوچے۔ کیا کر؟ تو سننے کے بعد فکر کرنی ہے، سوچنا نظر کچھ اور آتی ہے، ہمیں نظر کچھ اور آتی ہے، ہوتی کچھ اور۔ دیکھنے کے بعد یہ سوچنا کہ جو دیکھ رہا ہوں وہی ہے۔ 2 سال تک ہمیں شرمندہ کرتے رہے کہ راجہ بازار جلوس کے شرکا نے مدرسے پر حملہ کیا، طالب علموں کو مار دیا، قرآن جلا دیا، ہمیں شرمندہ کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، صاحبان بصیرت کا مجمع ہے۔ ہم خبریں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم صبر کرتے رہے، گرفتاریاں دیتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے، اور پھر چند سالوں کے بعد پاک فوج، جس کو میں زندہ باد کے نعرے لگوا رہا ہوں گزشتہ 11 محرم سے، اور انہوں نے بتایا کہ صاحب اسی مسلک کے لوگ تھے جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور مدرسے میں گھس کر انہوں نے اپنے طالب علم مارے، قرآن جلایا، اور الزام لگایا عزاداروں پر اور عاشور کے جلوس میں شرکا پر۔ میں آپ کو ایک اور بشارت دے دیتا ہوں، یہ جو ابھی 10 محرم کو رات 10 بجے FIR کٹی، اس کے بعد 3 محرم کو جو واقعہ پنڈی میں ہوا، اور اس کے بعد پھر 11 محرم کو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ اگر یہ واقعہ 4 محرم کو ہوا تھا تو پھر غصہ تو 5 محرم کو آنا چاہیے تھا۔ یہ انتظار کیوں کیا جا رہا تھا عاشور گزرنے کا؟ اور پھر خیر جو کچھ ہوا، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی کچھ مدت کے بعد کھلے گا کہ اس کے پیچھے سازشیں کیا تھی۔ سازشوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں اور لمبی لمبی دلیلیں ہیں۔ میں ان سب کو چھوڑ کر نتیجے کی طرف جاتا ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ منتخب اور منتصب مجمع، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اجتماع جو اس وقت کراچی کے مرکزی
مجلس کے اندر ہو رہا ہے، یہ سارا مجمع پورے پاکستان کے شیعوں کی طرف سے اور پورے پاکستان کے سنیوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل تسلیم کرنے نہیں دیں گے۔ لبیک یا حسین، بلندر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میرے مولا علی بصیرت عطا کر رہے ہیں، سنو اور سوچو، دیکھو اور پہچانو۔ اور اس کے بعد تیسرا فارمولہ، وانتفع بالعبر۔ صاحب بصیرت وہ ہوتا ہے جو تاریخ سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ خبردار، ہم جنگ جمل دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ خبردار، ہم جنگ صفین دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ خبردار، دماغ سے نکال دو، علی آج اکیلا نہیں ہے۔ میرے مولا علی کے بارے میں یہ بات روشن ہے کہ میرے مولا تاریک رستے پہ قدم نہیں رکھتے۔ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، خبردار تاریک رستے پہ قدم نہیں رکھنا، روشن رستوں پہ چلنا۔ بصیرت کا ایک عنوان جو علی عطا کر رہے ہیں، اپنے رستوں کو تاریک نہ ہونے دو، پانی کو گدلا نہ ہونے دو، معاملات کو مخلوط نہ ہونے دو، چیزوں کو مکس نہ ہونے دو، صاف شفاف ماحول رکھو۔ یہ ہے صاحبان بصیرت کی ایک روش۔ عزیزان گرامی، 70 سالوں میں بہت کچھ نہیں ہوا۔ ایک عرب ملک کا سفیر گزشتہ ایک مہینے میں 34 ملاقاتیں کرتا ہے، غیر سرکاری اور غیر ریاستی اداروں سے ملاقاتیں کرتا ہے، لوگوں سے، شخصیات سے ملاقاتیں کرتا ہے۔ مجھے تو تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جو عقیدت مند لوگ ہیں کہ وہ کیسے بہکاوے میں آ گئے۔ تمہیں یہ یاد آ گیا کہ 3 محرم کو پنڈی میں جو ہوا وہ 70 سالوں میں نہیں ہوا؟ غلط کہتے ہو۔ اس ملک میں خلافت کے موضوع پر مناظرے ہوئے، فتح کے موضوع پر مناظرے ہوئے، پہلی دفعہ کب ہوا ہے؟ اس ملک کے اندر مناظروں کی ایک طویل ریکارڈ موجود ہے، وہی نہیں 70 سالوں میں ہوا ہے۔ ہاں، توہین، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ میں آج اپنے مجمع سے بھی کہلوانا چاہوں گا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، بولو گے بھائی میرے ساتھ بولو گے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، ابھی آواز نہیں آئی مجھے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ صرف نعرہ نہیں لگانا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ خبردار، خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے کی ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اور خلفائے ثلاثہ میں حضرت عثمان بنی امیہ میں سے ہیں، یہ سوچتے ہوئے جملہ سنیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، مگر یاد رہے بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ اور یاد رہے، توجہ چاہوں گا، اور یاد رہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں کریں گے، نہیں کرتے، نہیں جانتے، صحیح نہیں جانتے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے، پاکستان کے مرکزی اشرے کی مرکزی ممبر سے بات کر رہا ہوں، یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ اب فتح کا واقعہ بیان نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ ہم خلافت بلا فصل علی بن ابی طالب کو بیان کریں گے،
ہم مولا علی کی افضلیت کو بیان کریں گے، مگر کہیں اگر بے احتیاطی اور جملوں کی رقت ہوتی تھی، رقیق جملے ہوتے تھے، تو ان کو نصیحت کر رہے ہیں، علمی انداز سے بات کرو، استدلال سے بات کرو، خبردار کوئی ایسی بات نہ کرو جو دل آزاری کا سبب ہو۔ اور یاد رہے عزیزان گرامی کہ اس ملک میں 70 سالوں میں اگر یہ نہیں ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو 70 سالوں میں میں ایک پیغام دے دیتا ہوں، 40 سال کا پاکستان کراچی پاکستان ریڈیو کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، 70 سالوں میں یہ زیارت عاشورہ 40 سال تک پڑھی گئی ہے ریڈیو پاکستان سے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ زیارت عاشورہ ہی پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھ لیجئے، زیارت ناہیہ پڑھ لیجئے۔ میرے بچے، میرے جوان جو مجلس نماز کا اہتمام کرتے ہیں، میں ان سے نصیحت کر رہا ہوں، لیکن کوئی ضدیت نہیں ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے عقیدے پر معقول انداز سے عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ 70 سالوں میں نہیں ہوا، تو 70 سالوں میں کیا نہیں ہوا وہ بھی بتا دوں۔ 70 سالوں میں بے گناہ بے خطا حضرت فلاں، میں تو اس ممبر پہ نام نہیں لینا چاہتا، بے گناہ بے خطا حضرت فلاں کا نعرہ لگا اس ملک میں، 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ سیاست فلاں زندہ باد کا نعرہ اس ملک میں لگا، 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ جب تم سیاست فلاں زندہ باد کہتے ہو تو پھر سیاست علی کو کیا کہتے ہو؟ کیونکہ وہ سیاست علی کی سیاست کے سامنے تھی۔ 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ جناب زہرا کو خطا پر کہا جائے۔ 70 سالوں میں بہت سارے کام نہیں ہوئے۔ خدا کے واسطے اپنے انداز کو بہتر کیجئے۔ ہم کسی سے یہ بات نہ ڈر کے دب کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی فساد اور فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ایک سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال اس کے مفکر ہیں، قائد اعظم اس کے بانی ہیں۔ یہ سنیوں نے اور شیعوں نے مل کے بنایا ہے۔ مشترکات کی طرف آ جائیے۔ میں تائید کروں گا اس مجمع کی طرف سے بھی، جنہیں نہیں پتا وہ پتا کر لیں کہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک ضابطہ اخلاق پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب جناب قبلہ ایاز اور جناب پیر نور الحق قادری صاحب کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ہماری 2 شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں، پاکستان کے دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک کے، اور اہل سنت اور صوفی مسلک، اور کہہ لیجئے کہ مزارات سے وابستہ پیران طریقت بڑی شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں۔ اور تقریباً 20 نکاتی ضابط طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ یقیناً میری بات کی طرف متوجہ ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جا کر دیکھ لیں۔ بہت ہی جامع، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے انداز سے ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے۔ ہم اس مجمع کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ بات اعلان اور اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ضابطہ اخلاق پر کاربند رہیں گے، اور ماضی میں بھی ہم الحمدللہ اس پہ کاربند تھے، اور جہاں کمزوری نظر آئی تو آپ سے پہلے ہم اس سے ناراض ہوئے کہ جس نے کمزوری دکھائی۔ اس ملک میں ہم ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے درمیان تھے اور وہ اس ضابطہ اخلاق پر عمل نہیں کر رہے تھے جو اب بنا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل رہے گا۔ اور ایک اور پیغام دینا چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ چہلم کا اجتماع ہے، اس جگہ 27 صفر کو بھی اجتماع ہوگا۔ اس شہر میں 8 ربیع کو اجتماعات ہمارے باقی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے، بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رہے، اسارت، گرفتاری، اسیری ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری عزت ہے۔ ہمارے پاس 2 ہی چیزیں نسل بعد نسل نہیں ہیں، شہادت اور اسارت۔ یا ہم شہادت کو گلے لگاتے ہیں یا ہم اسیری کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا اسیری کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ کچھ گفتگو گزشتہ رات بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے عزیزوں سے رہی، ہمارے بھائیوں سے رہی، ذمہ داروں سے رہی۔ میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آج کے اس شہروں کے اجتماع میں ایک بات کہہ دوں گا، اگر اس بات آپ نے اپنی بات پر عمل نہیں کیا اور انصاف فراہم نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور اس قصے کو ختم نہیں کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے 27 صفر کے اجتماع میں بھی اپنا قومی پالیسی اعلان کیا جائے گا۔ ہم بتائیں گے کہ ہم اب کیا چاہتے ہیں اور ہم کیسے چاہتے ہیں، اور اسی طرح
اور اسی طرح 8 ربیع الاول کے اجتماعات کے اندر بھی بتایا جائے گا. لہٰذا مجھے یقین دلایا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہوں گے اور بہتر ہو جائیں گے. میں اعتبار کر رہا ہوں، اعتماد کر رہا ہوں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، خدا کے واسطے ریاستی ادارے ہوں، حفاظتی ادارے نہ کریں. جو آپ ایک دن پہلے کہتے ہیں دوسرے دن اس میں قائم رہیں، تیسرے دن اس کے اوپر قائم رہیں. یہ نہ ہو کہ میٹنگ میں آپ نے ایک بات کہہ دی، گفتگو میں آپ نے ایک بات کہہ دی، 4 دن بعد آپ نے نوٹیفیکیشن تبدیل کر دیا، ایک اور لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات ہوئی تھی ہم نہیں مانتے. تو جیسے آپ نے میٹنگ میں بات مانی تھی ایسے ہی بلا کر بات کو رد کریں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو چلے گئے تو ایک لیٹر بھیج دیا کہ ہم نہیں مانتے. اس سے آپ کا اعتبار گر رہا ہے. میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں، میں آپ سے پیار کر رہا ہوں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں. آپ کو تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے ملتی ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں جو آپ الحمدللہ کیونکہ بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں تو آپ ان سے سہولتیں لیتے ہیں. اور وسائل ہمارے دیے ہوئے وسائل ہیں جن سے آپ سہولتیں پا رہے ہوتے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے. مگر اپنا اعتبار بحال کریں، ایک بات کر کے دوسرے دن تبدیل نہ کریں. اس سے آپ کی حیثیت گرتی ہے. مرد بنو. بھائی 1 منٹ رکے، میں ایک بات کہہ دوں پھر لبیک یا حسین آپ کہیں گے. بھائی یہ بات اتنی ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں اس پرانے یہ جو گزشتہ مہینے میں ہوا، اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی. میں احسان مند ہوں. کچھ فرصت ملے تو میں اپنے 2-3 ان دوستوں کو کوئی قالین کا گفٹ بھیجوں گا، کوئی اچھا گفٹ بھیجوں گا انہیں جنہوں نے مجھے اس کراچی میں گالیاں دیں. تو انہوں نے تو میرے اوپر مہربانی فرمائی اور ہم نے تمام دوستوں سے اور پوری امت سے، ملت سے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی آپ کے مقدسات کی توہین، کوئی آپ کے عالم کی توہین، کوئی بھی ایسا جو آپ کو جملہ اکسا رہا ہو اور جذباتی کر رہا ہو. میں کہا جواب میں بتا رہا ہوں آپ کو. جواب آپ 3 جملوں میں دیں گے. سب سے پہلا جملہ حسینیت. اس سے بلند آواز آنی چاہیے. حسینیت. پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب، ہر چپتے جملے کا پہلا جواب حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اتنا بولو کہ چاہنے والے یہی مر جائیں. یزیدیت. یزیدیت. پاکستان. پاکستان. بس یہی جواب ہے، یہی جواب ہے. لبیک یا حسین. 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 بلندتر صلوات. میں پورے پاکستان میں جو لوگ اپنے گھروں سے پیدل چل کے مرکزی جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں، مثلا ببرلوں میں تو مرکزی جلوس نہیں ہوتا نا، تو وہ سب کھری جائیں گے نا. مثال دے رہا ہوں، مثلا 60 میل میں تو جو مرکزی جلوس نہیں ہوتا وہ نواب شاہی آئیں گے نا. میں ایسے کوئی سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں چھوٹے شہروں کے جو اپنے بڑے شہر میں ہی جائیں گے نا. تو وہ اپنے چھوٹے شہر سے بڑے شہر اگر پیدل چل کے جا رہے ہیں تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ جس پہ پریشانی ہو. جیکم آباد کے مومنین کو میں سندھ کی طرف سے سلام کروں گا. بڑی شان سے انہوں نے شرکت کی ہے سکھر میں آ کر، ریکارڈ قائم کر دیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے کربلا کا سفر ہو رہا ہو. اور آج کراچی میں بھی میں جب آ رہا تھا تو رستے میں نے 10 ٹولیاں دیکھی کہ جو 10-10, 20-20 لوگ جلوس میں شریک ہونے پیدل چل رہے تھے. لیکن کچھ شہروں میں ناانصافی ہوئی ہے، کچھ سختی ہوئی ہے. تو بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ رستہ ہی صبر کا ہے اور برداشت کا ہے. آپ برداشت کریں، اسے ماتم سمجھیں. ماتم صرف یہ نہیں ہے جو آپ اپنے سینے پہ مارتے ہیں، کوئی اور آپ کو پتھر مارے اسے بھی ماتم سمجھ کے قبول کر لو. اور خاص طور پر آج کے جلوس کے شرکا سے گزارش کروں گا کہ جلوس مکمل کریں گے. پورے پاکستان میں کہیں سے بھی انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں ہوگا، مگر میں آمادہ کر رہا ہوں آپ کو. پورے پاکستان سے کہیں سے بھی اگر کوئی ناگوار خبر آئے
تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم علم کو ویسے ہی لے کے چلیں گے, ہم تابوت اور ذریحوں کو ویسے ہی لے کے چلیں گے. ماتمی حلقے کوئی اور نعرہ نہیں لگائیں گے سوائے یا حسین کے. ہمارا یہ جلوس مکمل ہوگا اور شان سے مکمل ہوگا, اور اس جلوس کے درمیان اگر کوئی پتھر بھی آ جائے تو خبردار, پتھر لگے تو یہ سوچ لینا کہ امام زین العابدین کو بھی پتھر لگے. اجرکم اللہ. پتھر لگے تو یہ سوچ کر یا حسین بولنا کہ جناب زینب کو بھی پتھر لگا. اجرکم اللہ. میں دعا گو ہوں اہل سنت علماء جو مجلس میں شریک ہوئے, چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا, قافلہ آزاد ہو رہا ہے. گریہ کیوں ہوتا ہے؟ جہاں بھی میں نے دنیا میں مجلس پڑھی ہے نا چہلوں کی, کوئی 10 سال بعد کراچی کا چہلوں پڑھ رہا ہوں, میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے چہلوں کے مجلس میں. لوگ آمادہ ہوتے ہیں, ایک جملے پر آنکھوں کی آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی ہیں, مضطرب ہونے لگتے ہیں. بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں, مگر میرے دل کی بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن زینب خوب روئی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تکلف کر کے نہیں روئیں گے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا. بھرپور انداز سے گریہ ہونا ہے. چہلم زینب کے گریے کا دن ہے, اس لیے کہ جب بی بی روتی تھی نا تو تازیانہ آتا تھا. کا ماتم کرو. وہ زینب کی چادر بڑا سخت مرحلہ ہے. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا نا, اور جناب بشیر نے جا کر مدینے میں سنائی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے, تو سارا مدینہ شہر سے باہر گیا جہاں امام سجاد نے خیمہ لگایا تھا. بشیر کہتے ہیں جب میں پلٹا ہوں سنا کر تو سارا شہر واپس آ چکا تھا, ہزاروں کا مجمع تھا, مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا کہ امام سجاد سے جا کے رخصت لوں اور کہوں مولا میں نے آپ کو مدینہ پہنچا دیا, اب مجھے جانے کی اجازت ہے, میرا کام مکمل ہو گیا, میں چلا جاؤں. تو کہتا ہے مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا. امام نے مجھے دور سے دیکھا تو اشارہ کیا کہ بشیر قریب آؤ, تو میں رستے کو کاٹتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا, امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تو امام نے فرمایا میری پھوپھی زینب نے تمہارے لیے انعام رکھا ہے. یہ کہہ کر خیمے میں گئے اور خیمے سے ایک رومال بندھا ہوا لے کر آئے, ایک چھوٹا سا رومال, ایک پٹلیا, ایک بندھا ہوا رومال لے کر آئے. کہنے لگے, بشیر کہتے ہیں امام نے وہ رومال مجھے دے دیا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا, رش بہت تھا, مجمع بہت تھا, میں وہاں کھول کر نہیں دیکھ سکا. امام کو سلام کیا, ادب کیا اور میں چلا گیا. دور جا کے جب میں نے اسے کھولا تو بیویوں کے زیورات تھے. میں کہوں گا کربلا کے ظالموں سے, تم نے سکینہ سے گوشوارے مانگ لیے ہوتے. دوسرا مطالبہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا فرد کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے. یزید نے کہا کہ میں آپ کے 2 مطالبات مان سکتا ہوں, ایک مطالبہ نہیں مان سکتا. بشیر کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا اور بشیر بھی آپ کا چاہنے والا ہے, میں اسے آپ کے ہمراہ کروں گا, رستوں سے آشنا مدینہ پہنچائے گا. اور ایک گھر بھی آپ کو دیتا ہوں جہاں آپ عزاداری کریں اور حسین کا ماتم کریں. مگر تبرکات تو کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا. وہر غربت اہل بیت, کوئی تبرکات لوٹ کے کہیں لے گیا. میں آپ کو اس کے پیسے دینے کو تیار ہوں. امام بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو زینب کی چادر کے بدلے میں دے سکتے. عزادارو, گھر ملا, میری بیوی ماتم کر رہی ہیں, شام کی عورتوں کو کربلا سے آشنا کر رہی ہیں. دوسرے دن تبرکات آنا شروع ہوئے, بہت سی چیزیں واپس آئیں.
سروں پر سر آئے، شہیدوں کے سر آئے، ایک گٹھڑی لا کے رکھ دی گئی، کہا یہ کیا آیا ہے؟ کہا یہ بیویوں کی چادریں واپس آئی ہیں۔ اب جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام فروا آپ کی چادر آ گئی ہے۔ دوسری چادر کو دیکھ کر کہا ام لیلا آپ کی چادر آ گئی ہے۔ پھر آواز دے کر کہا بہن ام کلثوم آپ کی چادر بھی آ گئی ہے۔ بہت رو لی ہے یہ جملہ بھی سن لیجئے، ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی، میری بیوی نے چادر اٹھائی، قبر سکینہ پر پھیلا دی، سکینہ اٹھو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، ایک منزل اور لے لیجئے۔ میری بیوی آمادہ ہو گئی کہ اب ہم شام سے مدینہ جائیں گے۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں۔ جناب زینب نے باہر آ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ محملوں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا نہیں زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی ہدای اولاد زہرا، ان رنگین کپڑوں کو تبدیل کرواؤ، کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے قافلہ جائے لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے ان رنگین کپڑوں کو تبدیل کروایا، محملیں تیار ہوئیں، بیبیاں بیٹھنا شروع ہوئیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا ساری بیبیاں بیٹھ گئیں؟ فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ عزاداروں گری آپ نے بہت کر لیا، یہ آخری روایت سنا رہا ہوں، بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے، مگر اماں میں اکیلا نہیں لا سکوں گا، میرے ساتھ سب چلو۔ آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیبیاں، زندان شام میں قدم رکھا۔ کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا۔ جناب زینب نے آواز دی بھابی قافلہ تیار ہو گیا، تو کانپتی ہوئی آواز میں بولی میرا مدینہ میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں، میری بچی اکیلی ہے۔ ماتم حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین نہ ہوگا، حسین یا حسین، حسین یا حسین نہ ہوگا، حسین یا حسین، حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین العباد کے دل کی صدا ہے، زین العباد کے دل کی صدا ہے، ہم یہ دل زوار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ لاش پہ شہ کے زینب کا وعدہ، دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ، اے میرے بھیا ماتم تمہارا، اے میرے بھیا ماتم
ہم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ ہم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ تو تمہارا جاری رہے گا سنسار میں ہوگا ہوگا معصوم کا ماتم ہے کہ نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کہ نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا معصوم کا ماتم ہے کہ نہ ہوگا ظہور مہدی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا ظہور مہدی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا منبر پہ ہوگا وارث ہمارا منبر پہ ہوگا وارث ہمارا ماتم پھر ان کی سرکار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کہ نہ ہوگا یہ تو لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر وقد قامت الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله وہ بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے اور حسین آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل ارے حسین ارے حسین آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل تڑپ رہا ہے بہت کر بلا کی یاد میں دل ارے تڑپ رہا ہے بہت کر بلا کی یاد میں دل پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے ارے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے ہم تو انسان ہوں میرے خیال میں جب آئے دو کٹے بازو ماتم کرتے آؤ بی بی ترسی ہوئی ہے ماتم کی ماتم کرنے نہیں دیے شہزادی کو سینوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے آؤ میں نہیں دیکھ رہا میں آپ کو کیا اجر دوں گا عالمین کی ملکہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے میں کیا دے سکتا ہوں میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے ارے میرے خیال میں جب آئے دو کٹے بازو علم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو ارے علم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو تڑپ رہا علمدار سے ملا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے قریب کے وہ بلا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے قریب کے وہ بلا بچے جو آج جلوسوں میں موجود ہیں اپنی ماؤں کی گودیوں میں یہ شہزادہ الیاس کے صدقہ ہے یقیناً کوئی بھی ماں ایسے نہیں بولتی کہ بیٹا آج 10 محرم میں تم نے خون کا پرسہ کیوں نہیں کیا تم نے مولا حسین پہ رویا کیوں نہیں جو بچہ ہنس رہا ہوتا ہے اسے والدین ڈانٹ دیتے ہیں ہماری تربیت تو اسی طریقے سے ہوئی ہے ہر شیعہ نے حیدر کرار کی تربیت اسی وجہ سے ہوئی ہے بس یہ صدقہ ہے شہزادہ الیاس گڑھ کا میں قیامت کا مصرع آپ مومنین کے حوالے کر رہا ہوں ارے گلوئے اصغر بیشی چھت گیا تھا جدھر سبیل دودھ کی جگہ لگاؤں میں بھی ادھر ارے سبیل دودھ کی جگہ لگاؤں میں بھی ادھر میں زائروں سے کہوں گا مجھے دعا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے قریب میں صدا دے میں قربان ہو جاؤں ان آنکھوں میں جن سے آنسو بہتے ہیں اللہ سلامت رکھے بس
میرے مولا کی یہ تقسیم ہے. سرکار سید الشہداء مالک ہے, بادشاہ ہے, ہم غلام ہیں, ہم حقیر ہیں. بس مولا سے ایک شکوہ میں نے کیا ہے. شاعر اہل بیت ڈاکٹر اعراضوی نے لکھا ہے, بس ہر مومن کے دل کی آواز ہوگی یقیناً. ارے بلائے آپ جسے چاہے اپنے روزے پر, غلام آپ کی تقسیم بے غرازی مگر. ارے غلام آپ کی تقسیم بے غرازی مگر مولا سکون دل کو ملے کس طرح بتا دیجیے. ارے کربلا یاد آتی ہے, بلا لیجیے قریب ہے وہ بلا. ہر بیمار کے لیے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے, فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے. سیدہ زینب کی یہ عزا ہے, فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے. زین العباد کے دل کی صدا ہے, زین العباد کے دل کی صدا ہے. اب یہ دل زوار پہ ہوگا مصدوم کا ماتم ہے کہ نہ ہوگا. یہ تو مصدوم کا ماتم ہے کہ نہ ہوگا. ہر دل میں ہوگا, ہر گھر میں ہوگا, دشت میں ہوگا, گلزار میں ہوگا مصدوم کا ماتم ہے کہ نہ ہوگا. لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ, دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ. لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ, دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ. اے میرے بھیا ماتم تمہارا, شام کے اسی دربار میں ہوگا چھا گئی شام